بات ایک ریئلٹی ہے کہ میں جن لوگوں کے کالمز باقاعدگی سے پڑھتا ہوں ان میں آسمہ شیرازی، حامد میر اور بہت سارے اور دوست جو ہیں وہ یہاں موجود ہیں، اور بڑا کین ہوتا ہوں کالم پڑھنے میں۔ اور یہ کتاب جو ہے، ابھی میں نے فرحت اللہ بابر صاحب سے کتاب لے کے اس کا ایک سرسری ریویو کیا ہے، تو یہ کتاب جو ہے وہ ان کالمز پر ہی مشتمل ہے جو ہم سب جو ہے وہ ان کالمز کو ریگولرلی اور بڑے انٹرسٹ اور کین اس کے ہوتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ مجھے آج کے دور میں، جب کہ کتاب کا کلچر جو ہے اس ملک میں ختم ہو چکا ہے، اب لائبریریاں جو ہیں وہ اپ ڈیٹڈ نہیں ہیں۔ کسی بھی لائبریری میں چلے جائیں آپ، پرانی کتابیں موجود ہیں لیکن اپ ڈیٹ جس طرح سے لائبریری کو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ پبلشنگ ہاؤس جو ہیں وہ بند ہو چکے ہیں۔ جب ایسی صورتحال ہو ملک کے اندر کہ کتاب بینی کا کلچر جو ہے وہ نہ ہو، تو اس صورتحال میں ایک ہی چیز رہ جاتی ہے، وہ یہ کہ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ ادب، لٹریچر اور لیونگ ہسٹری سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ ٹیکنالوجی نے ہمیں اتنا زیادہ مصروف کر دیا ہے کہ ہم سطحی چیزوں کی طرف جو ہے وہ راغب ہوتے ہیں، لیکن جو ڈیپ روٹڈ لٹریچر ہے اس کو ہم نہیں پڑھتے۔ ایک زمانے میں ٹالسٹائی نے جب اپنی کہانیوں کے بارے میں اپنی ایک بایوگرافی میں کہا، ان سے پوچھا گیا کہ کہانی آپ نے کیسے، انہوں نے کہا کہ کہانی جو ہے وہ سوسائٹی اور زندگی کی ریئلٹی ہوتی ہے۔ 19ویں صدی اور 18ویں صدی کا آخری دور فاشزم کا دور تھا، فاشزم کے خلاف سٹرگل کا دور تھا۔ اس دور میں ٹالسٹائی، گورکی، پاکستان کے بے شمار رائٹرز جنہوں نے زندگی کے حقیقتوں کو الفاظ کے روپ دیے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کتاب بینی کے کلچر کے ختم ہونے کے بعد ایک اچھی کتاب کا شائع ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری سوسائٹی ابھی بھی کتابوں میں انٹرسٹ لینا چاہتی ہے، اگر ہم کتاب بینی کے کلچر کو جو ہے وہ فروغ دیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حامد میر، سلیم صافی جیسے اور فرحت اللہ بابر جیسے لوگوں کو آسمہ شیرازی جو ہے وہ اس کتاب کے ذریعے سے میسج دے رہی ہے کہ آپ نے بھی اس ملک کے سیاسی تاریخ، اس ملک کی اداروں کی تلچھٹ، اس ملک کے بڑے گھروں میں جو کچھ ہوتا رہا ہے اس کے آپ آئی وٹنس ہیں، اور آپ لوگوں کو جو ہے وہ کتابیں لکھنی چاہیے، اپنے میموائر لکھنے چاہیے
تاکہ یہ تاریخ کا حصہ بنے اور لوگوں کو، آنے والے نسل کو پتہ چلے کہ کتاب جو ہے اس کی اہمیت اور قدر جو ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ میں اس کتاب کے بارے میں اور عاصمہ شیرازی کے کالم کو پڑھنے کے اس میں یہ کہوں گا کہ فرحت اللہ بابر صاحب نے جس خوبصورت انداز میں ریفلیکٹ کیا ہے سول ملٹری ریلیشنز میں جو بگاڑ رہا ہے، جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ اور فوج نے اس ملک کے اداروں کو، آئینی اداروں کو تباہ و برباد کیا ہے، آئین کی حرمت کا خیال نہیں رکھا، اور آج یہ سوسائٹی جو ہے وہ ڈکلائن کا شکار، انٹلیکچولی بھی اور رول آف لا کے حوالے سے، آئین کی پاسداری کے حوالے سے، پریس فریڈم کے حوالے سے، فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے۔ تو اس میں صحافی جو ہے اور ایکیڈیمک اور انٹلیکچوئل صحافی جو ہے، جو زندگی کی حقیقتوں کو ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے روزانہ اپنے پروگرامز میں، اپنی رائٹنگز میں، اس کو ضرور اس لیونگ ہسٹری کو جو وہ نریٹ کر رہا ہوتا ہے اس کو الفاظ اور کتاب کی شکل میں جو ہے وہ ضرور لے کے آنا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، اور کشور آپا جو ہے وہ اس دور کی نامور شخصیت ہے اور ادب میں ہمارے لیے لیونگ لیجنڈ ہے۔ یہ زیادہ بہتر طور پہ بتا سکتی ہیں کہ اس زمانے کا ادب جو ہے، جب آئین پہ شبخون مارے گئے، ڈکٹیٹرشپ تھی، فاشزم کی کئی صورتیں جو ہیں اس ملک پہ نازل رہی، اور آج بھی فاشزم کا آسیب جو ہے اس ملک کے اوپر موجود ہے۔ سینسرشپ، ہم سب صحافی ہیں، سینسرشپ آج بھی ہے، ہم خود بھی سیلف سینسرشپ کا شکار ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ریفلیکٹ کرتی ہیں اور ہم سے تقاضا کرتی ہیں کہ ہم اپنا فرض جو ہے وہ پورا کریں، اور جس طرح عاصمہ شیرازی نے کتاب لکھی ہے اور جس طرح انہوں نے اپنے کالمز کو جو ایک لیونگ ہسٹری کے طور پہ ریفلیکٹ کرتے ہیں، جیسے فرحت اللہ بابر نے بھی کہا کہ یہ کالمز جو ہیں یہ لیونگ ہسٹری ہے، یہ ریفلیکٹ کر رہے ہیں، اور ان تمام قوتوں کو جو اس ملک کی سیاہ قوتیں ہیں ان کو یہ کتاب ایکسپوز کر رہی ہے۔ اس میں ادب بھی ہے، اس میں سیاست بھی ہے، اس میں سول ملٹری ریلیشنز کے جو نیگیٹو امپیکٹس اس ملک کی سیاست پر اور اس ملک کی سوسائٹی پہ پڑے ہیں، یہ کتاب ان چیزوں کو ریفلیکٹ کرتی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عاصمہ شیرازی نے یہ کام کر کے جو ہے ہم سب کے لیے جو ہے وہ ایک راستہ جو ہے وہ دیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں بیٹھے ہوئے جو لیڈنگ لیجنڈز ہیں، رائٹرز ہیں،
جن کی باتوں کو لوگ سنتے ہیں، جن کی باتوں سے لوگ سیکھتے ہیں، ان لوگوں کو اب کتاب کے کلچر کو فروغ دینا چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عاصمہ شیرازی جو ہے وہ آج کے دور میں کتاب بینی کے کلچر، یہ کتاب لکھ کے انہوں نے کتاب بینی کے کلچر کو دوبارہ ریوائیو کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کو ریوائیو کرنے کے لیے ہم سب کو اپنا رول ادا کرنا